داسو حملے کی تحقیقات میں پیش رفت، واقعے میں ملوث ہونے کے شبے میں لاہور سے 2 بھائی زیر حراست، تعلق کوئٹہ سے ہے۔ حملے میں استعمال گاڑی لاہور میں مقیم شخص کی ملکیت تھی۔ داسو حملہ اور جوہر ٹاؤن دھماکے کی کڑیاں بھی ملنے لگیں۔ دونوں حملوں کی ٹیم کا تعلق بھارتی خفیہ ایجنسی را سے ثابت ہو رہا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ کچھ علاقوں میں 330 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ۔ سیکٹر E11 میں سیلابی صورتحال رہی، متعدد گاڑیاں بہہ گئیں۔ پانی بیسمنٹ میں داخل ہونے سے ماں اور بچہ جاں بحق۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح تیزی سے بلند، گنجائش انتہائی کم رہ گئی۔ نالا لئی میں بھی طغیانی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا دورہ، کہا لوگوں نے تمام نالوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں۔ پاک فوج بھی ریسکیو اور ریلیف کی کوششوں میں شانہ بشانہ۔ ISPR کے مطابق کسی بھی سیلابی صورتحال کے پیش نظر تیاریاں مکمل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، مردان میں مکان کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 1 زخمی۔ مانسہرہ، بنیر، مالاکنڈ اور مردان کے ندی نالوں میں طغیانی۔ باغ آزاد کشمیر میں مکان سیلابی ریلے کی زد میں آ گیا، 1 شخص جاؤ سے گیا۔ پنجاب کے کئی شہروں میں بھی موسلادھار بارش، سیالکوٹ اور نارووال میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت، شہریوں سے بھی خیال رکھنے کی اپیل۔ کراچی میں نالے پر قائم جوبلی مارکیٹ گرانے کے لیے آپریشن، تاجر انتظامیہ اور پولیس سے الجھ پڑے۔ مزاحمت پر پولیس کا لاٹھی چارج، بزرگ دکاندار کا مشینری کے آگے لیٹ کر احتجاج، پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر خطرناک ہونے لگی، مثبت کیسز کی شرح 7.8% تک جا پہنچی۔ 4119 نئے کیسز رپورٹ، 44 مریضوں کا انتقال ہوا۔ ملک بھر میں ویکسینیشن کا ایک اور ریکارڈ قائم، گزشتہ روز 7,78,000 ویکسین لگائی گئی۔ اسد عمر کہتے ہیں ہمارا ہدف یومیہ 10 لاکھ ویکسین لگانا ہے۔ وزیر اطلاعات سے ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے، شہری احتیاط کریں۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP38 سیالکوٹ میں ضمنی انتخاب، ووٹنگ جاری۔ تحریک انصاف کے احسن سلیم اور نون لیگ کے چودھری طارق سبحانی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، الیکشن کمیشن کے پریزائڈنگ آفیسرز کو فارم 45 کی تصویر کھینچنے اور لوکیشن آن رکھنے کی ہدایت۔ رکن پنجاب اسمبلی نذیر چوہان ایک بار پھر گرفتار، FIA ٹیم کوٹ لکھپت جیل سے ساتھ لے گئی۔ سائبر کرائم یونٹ نے شہزاد اکبر کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا تھا۔ FIR کے مطابق نذیر چوہان نے نفرت انگیز تقریر کی، مذہبی عقائد کو نشانہ بنایا۔ انکوائری میں ثابت ہو چکا کہ نذیر چوہان نے جھوٹی افواہ پھیلائی تھی۔ کراچی میں درندگی کی انتہا، کورنگی میں 6 سالہ بچی زیادتی کے بعد قتل، ماہم کو ناک اور منہ بند کر کے مارا گیا، گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف، غمزدہ خاندان کا پولیس پر عدم تعاون کا الزام۔ والد کا کہنا ہے اہلکاروں نے ذہنی مریض قرار دے کر پولیس اسٹیشن سے نکال دیا۔ زمان ٹاؤن سے ایک اور بچی لاپتہ، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، تلاش جاری۔ نور مقدم قتل کیس میں گرفتار ملزم ظاہر جعفر کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے ملزم کے والدین کی جانب سے پولیس کے مبینہ حبس بے جا میں رکھنے پر درخواستیں مسترد کر دیں۔ اس واقعے کا ذمہ دار نہیں ہوتا، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں خواتین ہی نہیں بچوں کی اکثریت بھی جنسی جرائم کا شکار ہو رہی ہے۔ پردے کا حکم صرف خواتین کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے۔ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں پاکستان سمیت مسلم ممالک میں خواتین کا زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، افغان امن عمل اور رابطہ کاری کے امور پر بھی غور کیا گیا۔ سپہ سالار بولے پاکستان اور سعودی عرب بھائی چارے اور باہمی اعتماد کے بندھن میں بندھے ہیں، دونوں ممالک امن و استحکام کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ افغان طالبان کا دورہ چین، ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں وفد کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات۔
افغانستان کی موجودہ صورتحال اور امن عمل پر تبادلہ خیال، صدر اشرف غنی طالبان سے براہ راست مذاکرات کے لیے تیار، کہتے ہیں افغانستان کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، افغان عوام کو مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ ارباب غلام رحیم وزیر اعظم کے معاون خصوصی تعینات، سابق وزیر اعلیٰ سندھ کو معاون خصوصی برائے سندھ افیئرز تعینات کیا گیا، کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ، ایک بار پھر ہوگی بات چیت براہ راست، فیصل جاوید کہتے ہیں 1 اگست کی سپہر آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جوابات ہوں گے، وزیر اعظم سے آپ کی گفتگو براہ راست نشر کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے شہباز شریف کے حد تک عزت کے دعوے کا جواب جمع کرا دیا، سیشن کورٹ سے دعویٰ جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کی استدعا، کہا رقم کی آفر نواز یا شہباز شریف کی طرف سے براہ راست نہیں تھی، کسی کے ذریعے آئی تھی، شہباز شریف سیاسی معاملات کو عدالتوں میں گھسیٹنا چاہ رہے ہیں، شہرت میرے بیان سے نہیں کسی اور وجہ سے متاثر ہوئی ہوگی۔ مریم اورنگزیب کا جواب، کہا عمران خان نے اعتراف کر لیا کہ شہباز شریف نے پیسے کی پیشکش نہیں کی، یہ ہے ان کی سیاسی حقیقت، درخواست واپس لینے سے کام نہیں چلے گا، شہباز شریف اور قوم سے جھوٹ بولنے پر معافی مانگیں۔ آپ کو آپ کے بیانیے کی وجہ سے شکست ہوئی ہے، وہ کشمیری جو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہاں پر جا کر آپ کشمیریوں کے سفیر وزیر اعظم عمران خان کو حرف تنقید بنا لیتے ہیں، لیکن آپ اپنے انکل مودی کو اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ کشمیر میں نون لیگ کو بیانی کی وجہ سے شکست ہوئی، مریم نواز نے مودی کی مخالفت کی، نہ ہی حریت قیادت کی حمایت، کشمیری عوام کو غلام کہنے والوں نے خود 5 سال کیسے حکومت کی؟ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں ملک دشمنوں سے ملیں گے تو کشمیری کیسے ووٹ دیں گے؟ جہاں نون لیگ جیتے وہاں الیکشن صاف، جہاں ہارے وہاں دھاندلی۔ مریم نواز نے پارٹی کے ساتھ وہ کیا جو نواز اور شہباز بھی نہیں کر سکے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کرنے کی منظوری دے دی، کپاس کی امدادی قیمت کے تعین کے لیے کمیٹی قائم، وزیر خزانہ، وزیر تحفظ خوراک اور مشیر تجارت کمیٹی میں شامل ہوں گے، کمیٹی کل تک کپاس کی امدادی قیمت سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی۔ 12 بجے پیپر دیا ہے اور 1:15 بجے لے لیا گیا پیپر، چھین لیا پیپر، ہمارے بچوں کا رو کے برا حشر ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کراچی میں انٹر امتحانات کے دوران بد نظمی پر طلبہ کے والدین سراپا احتجاج، چیئرمین انٹر بورڈ کے سامنے پھٹ پڑے، کہا بچوں کو 12 بجے پیپر دے کر 1:15 بجے واپس لیا جا رہا ہے، زیادتیوں کا ازالہ کون کرے گا؟ اندرون سندھ امتحانات کے نام پر مذاق جاری، 12ویں جماعت کا کیمسٹری کا پرچہ بھی آؤٹ، نقل کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے بحری جہاز سے تیل نکالنے کا کام جاری، 100 ٹن تیل آئل ٹینکروں میں منتقل کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی محمود مولوی کہتے ہیں جہاز کے مالک کی جانب سے پیش رفت نہ ہونے پر کام شروع کیا گیا۔ محمد علی ستپارہ اور دیگر 2 غیر ملکی کوپیماؤں کی لاشوں کی بوٹل نیک سے محفوظ مقام پر منتقلی کی کوششیں جاری، ساجد ستپارہ کہتے ہیں لاشوں کو لانے میں خطرہ ہے، فیملی اور ماہرین سے مشاورت کر رہے ہیں۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2126 درہم ہو گئی، 1 گرام سونا 212 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد خالد۔ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ARYnews.tv۔
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔